عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. عزیزان گرامی قدر، ہمارے لیے یہ بڑی سعادت کے لمحات ہیں کہ ہم اپنی مصروف ترین زندگی میں سے وقت نکال کر اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں. پروگرام کے اصل خطباء وہ میرے بعد ہی آئیں گے. میں آپ کے سامنے آغاز کے طور پر پیش کیا گیا ہوں. تھوڑا سا سبق سناؤں گا، آپ توجہ سے سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. ہمارے آنے کا مقصد اور ہم سب کا یہاں بیٹھنے کا مقصد صرف اور صرف رضائے الہی کا حصول ہے. اللہ راضی ہو جائے. اگر اللہ راضی ہو گیا تو یہ دنیا بھی کامیاب اور اس کے ذریعے سے ہماری آخرت بھی کامیاب، اور اسی کی تلاش اور اسی کی جستجو میں ہم نکلے ہوئے ہیں. ہمیشہ سے انسان اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے مختلف پیمانے اختیار کرتا رہا ہے. کسی نے دولت پر فخر کیا، کسی نے طاقت اور اختیار کو عزت سمجھا، کسی نے خاندان، کنبہ، قبیلہ کو فضیلت کی دلیل بنایا، اور کسی نے قوم، رنگ، نسل کو باعث وقار سمجھا اور عظمت کی دلیل بنایا. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حقیقی عظمتوں کا مالک اس کے ہاں انسانی عظمت کی دلیل کیا ہے؟ کیا وہی دلیلیں ہیں جو ہم نے بنا رکھی ہیں؟ اگر وہی ہیں تو ٹھیک ہے، ہم ٹھیک جا رہے ہیں، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر جاننا پڑے گا کہ جو عظمتوں کا مالک ہے اس کے ہاں انسانی عظمت کی دلیل کیا ہے، اس کے ہاں عظمت والا کون ہے، اس کے ہاں معیار کیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر او انثی، ہم نے پیدا کیا ہے مرد اور عورت کے ذریعے سے. تو خالق کون ہے؟ اللہ. بنانے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے، رب ہے. وہ کہتا ہے میں نے پیدا کیا ہے تم کو. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور یہ جو بڑے بڑے قبیلے اور قومیں تم نے کھڑی کر رکھی ہیں، یہ ہماری وجہ سے ہیں. ہم نے تمہیں قوموں اور قبیلوں میں بنایا. کس لیے؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو آسانی سے پہچان سکو. مقصد بنانا یہ تھا قبیلے کا، کنبے کا، برادری کا، کہ تم آسانی سے ایک دوسرے کو پہچان سکو. لیکن یاد رکھو، چونکہ اللہ بنانے والا ہے انسان کو اور وہ اس کی فطرت سے آگاہ ہے، اللہ نے فوراً ہی اس کے آگے بند باندھ دیا. ممکن ہے، جو کہ ہے، کہ ہم برادری پر فخر کرتے ہیں، ہم نسل پر فخر کرتے ہیں، ہم قبیلے پر فخر کرتے ہیں، ہم قوم پر فخر کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اب جو کوئی بھی ہے اللہ کے ہاں
عزت والا، مقام والا، مرتبے والا وہی ہے جو متقی ہے اور پرہیزگار ہے۔ گویا قوم بھی گئی، قبیلہ بھی گیا، خاندان بھی گیا، دولت اور اختیار بھی ختم ہو گیا، کیا باقی رہ گیا؟ صرف تقوی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو میں نے اپنی عزت کا مقدمہ کہاں پیش کرنا ہے؟ اپنے رب کے ہاں پیش کرنا ہے۔ اگر تو بندوں کے سامنے پیش کرنا ہے تو بندے تو بعض اوقات عزت نہیں کرتے، تکریم نہیں کرتے، اور بعضوں کو اس طرح کی تکریم دیتے ہیں کہ وہ اس تکریم کے حقدار ہی نہیں ہوتے۔ تو پھر میری عزت اور میری تکریم، انسان کی عزت اور انسان کی تکریم کا مقدمہ کہاں پیش ہونا ہے؟ وہ رب کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ اور رب کیا کہہ رہا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، وہ کوئی بھی ہے، اللہ کے ہاں وہی عزت والا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ بہت بہتر جاننے والا، بڑا باریک بین اور بڑا باخبر ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے رنگ، نسل، قبیلہ اور قوم کا غرور اور اس کا اثر توڑ کر کے رکھ دیا، اور خاندانی فخر کی بنیادیں اکھیڑ کے رکھ دیں۔ سید ہونا، قریشی ہونا، قادری، نقشبندی، سہروردی ہونا، کسی بزرگ کی اولاد ہونا عظمت کی دلیل نہیں ہے۔ انسانی عظمت کی دلیل صرف ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ قرآن نے بیان کر دی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ جو متقی ہے، نیکیوں کا خوگر ہے، نیکیوں کو تلاش کر کر کے ان کو کرنے والا ہے، اور پرہیزگار ہے، گناہ سے بچنے والا ہے، برائی سے بچنے والا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر پوری دنیا کے لوگوں کو قیامت تک کے لیے اعلان کرتے ہوئے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے، وآباکم واحد، تہاڈا والد بھی کوئی ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہی ہے، تو پھر فخر کس گل دا؟ اگر باپ بھی ایک ہے، پیدا کرنے والا ایک ہے، تو پھر پٹھان کا دینے تو پنجابی کا دینے؟ پھر یہ تفاخر کس بات کا ہے؟ یہ حسب اور نسب پر فخر کرنا یہ کس بنیاد پر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے، وآباکم واحد، اور تمہارا باپ ایک ہے۔ الا، کان کھول کر سن لو۔ اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے، خبردار، آگاہ رہو، کان کھول کر سن لو۔ لا فضل لعربی ولا اجمی، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، اور نہ کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت ہے۔ ولا لاحمر علی اسود، نہ گورے کو سفید پر ہے اور نہ سفید کو گورے پر کوئی فضیلت ہے۔ فضیلت کس پر ہے؟ فضیلت کا معیار کیا ہے؟ فرمایا الا بالتقوی، سوائے تقوی اور پرہیزگاری کے کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی دعویٰ قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی مقدمہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، پرہیزگار ہی اللہ کے ہاں عزت پائے گا، متقی ہی اللہ کے ہاں عزت پائے گا۔ حسب، نسب نہ تو انسانی عظمت کا معیار ہے اور نہ ہی قیامت کے روز کام آنے والا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکا جائے گا،
وہ چیخ جو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ سور پھونکے گا، وہ موت کی چیخ، وہ خوف کی چیخ ہوگی، وہ بلاوا ہوگا. فرمایا اس وقت کیا ہوگا؟ فلا انصاب بینہم یومئذ، اس دن کوئی نسب نہیں ہوگا، کوئی خاندان نہیں ہوگا، کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا. ولا یتساءلون، نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے تو کی کرنا پہ، تو کی لگتا، تم میرے کیا لگتے ہو، میں تمہارا کیا لگتا ہوں. کچھ کام نہیں آنا، کوئی سوال یہ والا نہیں ہونے والا. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے کنبے کے قریبی رشتہ داروں کو آخرت کے خوفناک انجام سے ڈرائیں. اللہ نے فرمایا آپ ڈرائیں، اللہ نے حکم دیا اپنے کنبے کو ڈرائیں، انجام سے آگاہ کریں، انہیں بتائیں. یہی آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کنبہ قبیلہ والوں کو اکٹھا کیا اور نام لے لے کے فرمایا یا بنی ہاشم، یا عبد مناف، یا بنی عبد المطلب، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آزادی، جہنم سے آزاد کرنے کا کوئی طریقہ اپنا لو، بچا لو اپنے آپ کو جہنم سے. اور بات یہاں ختم نہیں کی، فرمایا یا فاطمہ تو انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، میں اللہ کے ہاں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں کہ میں چھڑا کے جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کرتا جاؤں گا، یا جس کو چاہوں گا وہ جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دوں گا، یا میری نسبت کی وجہ سے کوئی جنت میں چلا جائے گا. ایسا نہیں ہے، میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں. قرآن پاک میں ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کل آپ انہیں بتا دیجیے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں تو اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، میں صرف اتنے ہی نفع کو قبول کر سکتا ہوں جو اللہ نے میرے نصیب میں لکھ دیا. نہ میں کسی کے نفع کا مالک ہوں، نہ میں کسی نقصان کا مالک ہوں کسی کے، اور نہ میں اپنے نفع اور نقصان کا مالک ہوں. یہ میرے رب کا کرم ہے کہ اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین منتخب فرما دیا، سید الانبیاء بنا دیا. اور یہ میرے رب کا کرم ہے کہ ہمیں انسان بنا دیا اور بہترین تخلیق فرما دی. نہ ہم سے پوچھا، نہ کسی نبی سے پوچھا گیا کہ کس کو نبی بنانا ہے، اور نہ کسی مخلوق سے پوچھا گیا بتاؤ کیا بننا چاہتے ہو. یہ اللہ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنا دیا. اس پر ہم اس کے شکر گزار ہیں، اس پر ہم نے تقوی اختیار کرنا ہے، اس پر ہم نے پرہیزگاری اختیار کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب میری طرف دیکھ رہے ہیں کہ میرا خیر بات بس کرتا ہوں. بس ایک دو باتیں اور ہیں، چونکہ مجھے اس کام کے لیے لگایا گیا تھا تو میں کہ ساری گل سنا کے پیچھے ہٹوں گا. ارشاد باری تعالیٰ من عمل صالحا،
جو کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے فَلِنَفْسِهِ ہی، وہ اس کے اپنے جسم کے لیے ہیں، اس کی اپنی ذات کے لیے ہیں، اس کے تمام نیک اعمال اپنی ذات کے لیے ہیں۔ قیامت کے دن کا اصل سرمایہ، قیامت کے روز کا اصل سرمایہ اللہ کے ہاں انسانی عظمت کی دلیل کے طور پر ارشاد باری تعالیٰ ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن نہ تو مال کام آنے والا ہے اور نہ بیٹے کام آئیں گے، نہ بیٹے کام آنے والے ہیں نہ مال کام آنے والا ہے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، ہاں مگر وہ شخص نفع مند ہوگا، عزت والا ہوگا، وقار والا ہوگا، جو اللہ کے دربار میں، اللہ کی بارگاہ میں سلامتی والا، بے عیب دل، گناہوں سے پاک دل کے ساتھ اللہ کے ہاں حاضر ہوگا، وہ عزت والا ہوگا۔ اگر میں نے اپنے طور پر کچھ فرض کر لیا ہے کہ فلاں عزت والا ہے، فلاں عزت والا ہے، اللہ کے ہاں جو معیار ہے وہی قبول کیا جانے والا ہے۔ سید ہونا، سید خاندان سے تعلق رکھنا، ہاشمی قریشی ہونا، حسب نسب، قوم، زبان، علاقہ، مال، اختیار، رنگ، نسل اور نہ ہی کوئی منصب انسانی عظمت کے پیمانے ہیں، بلکہ عزت، عظمت اور انسانی وقار کی علامت اور پیمانہ صرف اور صرف ایمان ہے، تقوی ہے، اخلاص ہے اور اطاعت الہی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔